السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے قسط شعبان کی فضیلت سے متعلق عرض کی تھی، یہ دوسری قسط ہے اور اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ اتنی عظیم اور برکت والی رات، فضیلت والی رات، عظمت والی رات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن کئی لوگ ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے، فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات میں سود لینے والا، جادوگر، والدین کا نافرمان اور مدمن الخمر، لگاتار کنٹینیو شراب پینے والا، اور ناظرین اس میں جو اور بہت اہم ہے، مستقل حدیث میں 10 بندے اس طرح کے گزرے ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان میں 2 بندے بہت ڈینجر ہیں ناظرین۔ ایک تو بندہ ہے کینہ پرور، بہت دھیان سے سنیے گا، اور ایک بندہ ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ یہ شرک کیا ہے ناظرین؟ شرک بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، کیونکہ جو بندہ شرک میں کسی طرح بھی ملوث ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو انسان شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو، جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین یہ دونوں چیزیں بہت دھیان سے سننے کی ہیں کہ کون ایسے محروم ہے، وہ جو اتنے عظیم رات میں محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کی بھی ہم پہلے تیاری کریں۔ تو اب یہاں پہ یاد رکھنے کی بات 2 ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کینہ پرور کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین کینہ پرور کہتے ہیں دشمنی پالنے والا، دل کے اندر دشمنی رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا۔ اور یہ اتنی عظیم چیز ہے انسان، ناظرین کہ آج اس سے کوئی بندہ خالی نہیں ہے۔ آپس میں ساس کی بہو سے نہیں بنتی ہے، بہو کی ساس سے نہیں بنتی ہے، دوستوں کے آپس میں کینہ پروری ہے، اور اسی طرح سے مستقل ہر آدمی کسی نہ کسی سے دل میں کینہ اور نفرت لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ تو ناظرین اگر دل میں کینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی ہرگز مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ناظرین یہ کام، یہ کتنا اونچا عمل ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کسی کی بھی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھنا، دل کو پاک صاف رکھنا۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو معاملات کو وہیں ڈائریکٹ بات کر کے صاف کر لینا۔ ہمارے یہاں ناظرین ایک فیشن بن گیا ہے، اور وہ فیشن یہ ہے کہ سامنے بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں، معاملات کی صفائی کے لیے بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اور فیشن اس کو سمجھتے ہیں کہ بات دل میں رکھ لی جائے، جبکہ ناظرین یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے کینہ سے دل کو صاف رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی اونچی فضیلت حاصل ہے۔ میں اس کے لیے ناظرین مختصراً ایک واقعہ سنا کر کے آپ کو دوسری بات کے بارے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ ابھی بھی مصروفیات بہت ہیں ناظرین۔ تو یہ کتنا اونچا عمل ہے، کسی کی بھی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھنا، کوئی ستا رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، وہیں پہ اس کو معاملے کو صاف کر لے جائے، باتوں کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، لیکن دل میں کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، ناظرین یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا اونچا ہے۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ سنا کر کے آپ کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر آپ نے فرمایا جس کو کسی جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو، وہ ایک بندہ آ رہا ہے اس کو دیکھے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ تو چنانچہ یہاں حضرات صحابہ کا مجمع تھا، اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک انصاری صحابی آئے، سیدھے سادے، وضو کر رکھی تھی اور ہاتھ میں چپل لے رہے تھے، اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، تازہ وضو کر کے آئے تھے۔ وہ آئے، نمازیں پڑھی اور چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ چنانچہ وہ صحابی پھر آئے، اور اللہ کے اسی طرح داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں چپل تھی، نمازیں پڑھی، چلے گئے۔ 3 دن جب ہو گئے فضیلت دیکھ کے آپ نے جنت کی بشارت سناتے ہوئے، تو مجمع میں ایک بہت اونچے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے صحابی بیٹھے تھے۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ یہ بہت اونچے صحابی ہیں، اور بعض روایت میں ان کا نام تو عبداللہ ہی ہے ناظرین۔ ان کے والد کے بارے میں مجھے تھوڑا شبہ ہے، یہ عبداللہ ابن
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص تھے یا تو عبداللہ ابن سعد تھے، بہرحال ان کا نام عبداللہ ہی تھا۔ یہ اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے ناظرین کہ رات بھر نفل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پوری رات سوتے نہیں تھے، اور دن میں یہ 12 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اتنے اونچے صحابی تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو، جنتی روح دیکھنی ہو، جنتی آدمی دیکھنا ہو، تو وہ اس آدمی سے ملاقات کر لے آنے والا ہے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یار یہ کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوگا، یہ کتنے روزے رکھتا ہوگا، روزے تو سارے دن میں رکھتا ہوں، پوری رات میں نماز پڑھتا ہوں، ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بیس پر اللہ کے نبی نے ان کو 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ یہ پہنچے اور جا کر کے کہا، چچا جان میرا اور والد صاحب کا کچھ معاملہ ہو گیا ہے اور میں آپ کے یہاں 1-2 رات گزارنی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سیدھے سادھے آدمی ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مرحبا بیٹے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بستر پر یہ لیٹے اور کمبل میں ایسے سوراخ کیا آنکھوں کے سامنے، باریک سا، اور آرام سے اڑ کر کے لیٹ گئے اور دیکھتے رہے۔ وہ صحابی آئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اور نماز پڑھی، عشاء سے فارغ ہو کر آئے اور اللہم بسم کا موت واحیا اور دھڑام جیسی بستر پہ سو گئے۔ اب عبداللہ ان کو دیکھ رہے ہیں، یار کیا کچھ عبادت کریں گے، اب اٹھیں گے اب اٹھیں گے اب اٹھیں گے، پوری رات ہو گئی دیکھتے دیکھتے۔ اب وہ صبح فجر میں اٹھے، فجر پڑھی، پھر ختم ہو گیا مسئلہ۔ جو معمولات تھے صحابہ کے، معمول نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، وہ تو معمول سب کے ہوتے ہی تھے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا تو حضرت عبداللہ نے سوچا ہو سکتا ہے تھکے ہوئے کچھ اور معاملہ ہو، آج دیکھوں گا۔ پھر تیسرے دن وہی کمبل اوڑھا، اسی سوراخ کو آنکھوں کے سامنے کیا، پوری رات دیکھتے رہے۔ پھر تیسرا دن ہو گیا، پھر اسی طرح دیکھا۔ تو جب کچھ خاص عبادت، خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑنے کا تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے یہاں، اور جو عبادت تھی وہ تو سب کرتے ہی تھے صحابہ۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ الگ سے تو کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یہ بھی ضروری بات ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے ایسے کہہ دیا ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ان کو کہ بابا میرا اور والد صاحب کا کوئی معاملہ زیادہ بڑا نہیں تھا، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبانی آپ کے لیے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت سنی تھی، میں یہ دیکھنے گیا تھا آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا بیٹے میں تو بس میرا تو کوئی خاص عمل زیادہ نہیں ہے، وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور میرے تو سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی نے کیوں مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہی جانتے ہوں گے۔ تو بھی جب یہ چلنے لگے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جب تھوڑی دور پہنچے تو ان بڑے میں نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، ایک بات ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، میں زیادہ عمل نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے جو یاد آ رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی مسلمان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی ذرا سی بھی بات نہیں رکھتا ہوں، اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں۔ کسی مسلمان نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو میں اپنے دل سے فوراً اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اپنا دل صاف کر لیتا ہوں۔ کبھی بھی میرے دل میں کسی کی نعمت دیکھ کر جلن نہیں ہوتی، کسی کا عہدہ دیکھ کر کے جلن نہیں ہوتی، کسی کو دیکھ کر کے میں حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں۔ اور بس یہی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہو۔ عبداللہ ابن زید کہنے لگے چچا یقیناً یہی وہ چیز ہے اور یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے جس کو آپ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا، اور یہ چیز ہمارے اندر سے ناظرین بالکل ختم ہو گئی ہے، دلوں کو پاک صاف کرنا اور کینے سے صاف کرنا۔ ہر آدمی کے دل میں یہاں تک عناد اور دشمنی بھری ہوئی ہے، چھوٹی سی فانی زندگی میں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، شوہر بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی شوہر سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دلوں میں نفرت اور کینہ لیے پھر رہے ہیں، دوستوں میں کینہ ہے، آپس میں دشمنیاں ہے۔ تو ناظرین حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس برکت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتے، اس کی مغفرت کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، اور ناظرین اس کی مغفرت لیلۃ القدر میں یعنی رمضان پینڈنگ میں ڈال جاتی ہے۔ تو اگر کسی سے بگاڑ رکھی ہے صلح کر لی جائے، رمضان کا بھی وقت آیا چاہتا ہے، اگر کسی سے بگڑی ہوئی ہے آپس میں صلح صفائی کر لی جائے، آپ نے کچھ کہہ رکھا ہے معافی مانگ لی جائے، کسی نے کچھ کہہ رکھا ہے معاف کر دیا جائے، چونکہ قرآن کے اندر ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ،
جو آدمی اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین دوسری چیز ہے شرک، اس کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ورنہ لمبی ہو جائے گی۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو اللہ کے اندر مانتے ہوئے کسی اور کے اندر ماننا، جس کے اندر مانا جا رہا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا غوث پاک ہو یا اسی طرح خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا کوئی بھی اکابرین بزرگوں میں سے بڑے لوگوں میں سے کوئی بھی ہوں، اگر اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت وداؤٹ اللہ یعنی اللہ کے اندر مانتے ہوئے اگر اللہ کے بغیر ہی مانیں گے تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا، اللہ کے ذات کا انکار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے اندر بیٹا دینے والا اللہ بھی ہے، غوث پاک بھی ہیں، بیٹا دینے والا اللہ بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ شرک کہلاتا ہے ناظرین۔ چونکہ یہ اللہ کی صفات ہے، زندگی دینا، موت دینا، روزی دینا، چھین لینا، برکت دینا، ختم کر دینا، اچھی بری تقدیر جس کو کہا گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ناظرین یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح کی صفات کو اگر کوئی کسی اور کے اندر مانتا ہے تو وہ یقیناً وہ مشرک ہے، جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کو پینڈنگ میں ڈال دیں گے ناظرین۔ تو اب وقت ہے ہم اس کی قدر کریں، اور سب سے بہتر عمل شب برات میں یہ ہے کہ جتنی توفیق ہو انسان جیسا بھی توفیق ہو عبادت کر لے، لیکن خرافات میں نہ لگے، آتش بازی ہے، پٹاخے ہے، اسی طرح دوسری چیزیں ہیں ان میں نہ لگے، جتنی بچا سے تو عبادت کر لے۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آج صلاۃ تسبیح پڑھ لے، تاکہ کم وقت میں تمام کے ایک تو صلاۃ تسبیح کے ذریعے گناہ معاف ہو رہی ہیں، اور ایک راتی مغفرت والی ہے ناظرین، جسے کہتے ہیں نور علی نور۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ایک طرح سے آفر کے طور پہ ہوگا کہ دونوں چیزیں بندے کی مغفرت کے لیے اور بھی زیادہ تیز مؤثر ہوں گی۔ رات مغفرت کی ہے اور برکت والی رات ہے، اللہ مغفرت کرتے ہیں بندوں کی، اور دوسرے نماز اتنی عظیم ہے کہ اس کے ذریعے اللہ چھوٹے بڑے ڈھکے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح آپ صلاۃ تسبیح پڑھ لیں اور بھی عبادت کر لیں جیسا بھی ذوق ہو، لیکن صلاۃ تسبیح پڑھ لیں چونکہ کم وقت میں پڑھی جاتی ہے اور بہت اونچا عمل ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس رات کی برکتوں سے ہم محظوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔